بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں مطہرات عرض کر رہے تھے۔ آج تیسرا مطہرات میں سے سورج ہے۔ سورج زمین، عمارت اور دیوار کو 5 شرطوں کے ساتھ پاک کرتا ہے۔ اول، نجس چیز اس طرح تر ہو کہ اگر دوسری چیز اس سے لگے تو تر ہو جائے، لہذا اگر وہ چیز خشک ہو تو اسے کسی طرح تر کر لینا چاہیے، یعنی اس پر پانی ڈال دیں تاکہ دھوپ سے خشک ہو۔ دوم، اگر کسی چیز میں عین نجاست ہو تو دھوپ سے خشک کرنے سے پہلے اس چیز سے نجاست کو دور کر لیا جائے۔ سوم، اگر کوئی چیز دھوپ میں رکاوٹ نہ ڈالے، پس اگر دھوپ، پردے، بادل یا ایسی ہی کسی چیز کے پیچھے سے نجس چیز پر پڑے اور اسے خشک کر دے تو وہ چیز پاک نہیں ہوگی، یعنی مستقیماً دھوپ اس پر پڑے۔ اگر بادل اتنا ہلکا ہو کہ دھوپ کو نہ روکے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چہارم، فقط سورج نجس چیز کو خشک کرے، لہذا مثال کے طور پر اگر نجس چیز ہوا اور دھوپ سے خشک ہو تو پاک نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر اس کے خشک ہونے کی نسبت سورج کی طرف دی جائے تو اس کے پاک ہونے میں اشکال نہیں ہے۔ پنجم، بنیاد اور عمارت کے جس حصے میں نجاست سرایت کر گئی ہو، یعنی اس کے اندر چلی گئی ہے، دھوپ سے ایک ہی مرتبہ خشک ہو جائے، پس اگر ایک دفعہ دھوپ نجس زمین اور عمارت پر پڑے تو اس کا سامنے والا حصہ خشک کرے اور دوسری دفعہ نچلے حصے کو خشک کرے تو اس کا سامنے والا حصہ پاک ہوگا اور نچلا حصہ نجس رہے گا، کیونکہ وہ اندر چلا گیا اور اس کے اندر جا کے پہنچا ہے، اس لیے وہ پاک نہیں ہوگا۔ چوتھے مطہرات میں سے استحالہ ہے۔ استحالہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی نجس چیز کی جنس یوں بدل جائے کہ ایک پاک چیز کی شکل اختیار کر لے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نجس لکڑی جل کر راکھ ہو جائے، جنس چینج ہو گئی ہے، بدل گئی ہے، یا کتا نمک کی کان میں گر کر نمک بن جائے، لیکن اگر اس چیز کی جنس نہ بدلے، مثلا جنس گیہوں کا آٹا پیس لیا جائے یا نجس آٹے کی روٹی پکا لی جائے تو وہ پاک نہیں ہوگی۔ جنس نہیں بدلی، آٹا کا آٹا رہا ہے، لیکن وہ لکڑی جو نجس تھی وہ راکھ بن گئی ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ایسی نجس چیز جس کے متعلق علم نہ ہو کہ آیا اس کا استحالہ ہوا یا نہیں، یعنی جنس بدلی ہے یا نہیں، تو نجس ہے۔ نجس برتن کو قلیل پانی سے 2 طریقے سے دھویا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ، برتن کو 3 دفعہ بھرا جائے اور ہر دفعہ خالی کر دیا جائے۔ دوسرا طریقہ، برتن میں 3 دفعہ مناسب مقدار میں پانی ڈالیں اور ہر دفعہ پانی کو یوں گھمائیں کہ وہ تمام نجس مقامات تک پہنچ جائے اور پھر اسے گرا دیں۔ اگر ایک بڑا برتن، مثلا ایک دیگ یا مٹکا نجس ہو جائے تو 3 دفعہ پانی سے بھرنے اور ہر دفعہ خالی کرنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس میں 3 دفعہ اوپر سے اس طرح پانی انڈیلیں کہ اس کے تمام اطراف تک پہنچ جائے اور ہر دفعہ اس کی تہہ میں پانی جمع ہو جائے، اس کو نکال دیں تو برتن پاک ہو جائے گا۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ دوسری اور تیسری بار جس برتن کے ذریعے پانی باہر نکالا جائے اسے بھی دھو لیا جائے۔